السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس نورانی قاعدہ تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ۔ کس کا؟ لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک پڑھا جائے گا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ، لفظ اللہ جہاں پر بھی آئے گا قاعدے میں، قرآن کریم میں، تو اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اللہ، پر کہتے ہیں منہ بھر کے پڑھنے کو، اللہ۔ جیسے قال اللہ، اللہ الصمد۔ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تب بھی اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے یرید اللہ، یرید اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے فی سبیل اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، یہاں بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، اللہ کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ الحمد للہ، للہ باریک پڑھا جائے گا۔ اس فرق کو سمجھیے اچھی طرح سے، دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر، یعنی جب لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو وہ حالت۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ۔ دیکھیے یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر آیا ہوا ہے۔ ان اللہ، اس کو ان اللہ نہیں پڑھیں گے، باریک کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، قاف الف زبر قا، زبر والے حرف کے بعد الف مد آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ قا لل، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، قال اللہ۔ قا بھی پر ہوگا، قا کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اللہ کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ ہاں پیش ہو، قال اللہ۔ یہاں اللہ کو پر کر کے کیوں پڑھا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سے پہلے والے حرف لام کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، اس لیے لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اس کو قال اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ قال اللہ۔ قاف کو بھی پر کیا جائے گا، اللہ کو بھی پر کیا جائے گا۔ سمیع اللہ، یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے عین آیا ہوا ہے، عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے اللہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ س سین زبر سا، می
میم زیر می سمی، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. عین لام زبر عل سمیع ال، لام کھڑا زبر لا سمیع اللہ، ہو ہا پیش ہو سمیع اللہ، کیا سمیع اللہ. تو یہاں ان تینوں حالتوں میں اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر تھا. یہ صرف مثال دے کر سمجھایا گیا ہے. ایسی بہت ساری جگہیں گی جہاں اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا. جب کہیں اللہ کا لفظ آئے پڑھتے ہوئے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے پہلے والے حرف پر کیا لگا ہوا ہے، زبر زیر یا پیش. پیش ہا پیش ہو، دال و پیش دو حدو، ہا کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آیا ہوا ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. حدو دل، دال لام پیش دل، لام کھڑا زبر لا حدود اللہ، ہا زیر ہی حدود اللہ، حدود اللہ، کیا حدود اللہ. یو یا پیش یو، را یا زیر ری یوری، یا کے اوپر جزم ہے. یوری دل، دال لام پیش دل، یورید ال، لام کھڑا زبر لا یورید اللہ، ہا پیشو یورید اللہ. یہاں اللہ کو پر کر کے کیوں پڑھا گیا؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر پیش آیا ہوا ہے، یہاں پر بھی پیش آیا ہوا ہے. یرید اللہ، خا لام زبر خل، قاف لام پیش قل، خلق ال، لام کھڑا زبر لا خلق اللہ، کیا خلق اللہ، ہا زیر ہی خلق اللہ، خلق اللہ. لفظ اللہ سے پہلے والے حرف قاف پر پیش آیا ہوا ہے اس لیے اللہ کو پر کر کے پڑھا گیا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر اللہ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو تو اللہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے. زیر با زبر با لل، لام لام زیر لل، بلل، لام کھڑا زبر لا بل اللہ، ہا پیش ہو بل اللہ. یہاں پر اللہ کو باریک پڑھا گیا، بل اللہ. یہاں بل اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ بل اللہ باریک. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے پہلے والے حرف لام کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، اس لیے لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے، بل اللہ. اسی طرح فی سبیل اللہ، دال یا زیر دی، زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آیا ہوا اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. نون لام زیر نل، دین ال، لام کھڑا زبر لا دین اللہ، ہا زیر ہی دین اللہ. یہاں اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اس لیے لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھا گیا. دین اللہ، امر اللہ، حمزہ میم زبر ام، را لام زیر رل، امر ال، لام کھڑا زبر لا امر اللہ،
حاضر ہی، امر اللہ، اللہ سے پہلے والے حرف را کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، اس لیے لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ باقی اللہ کے علاوہ جو لام ہیں وہ باریک ہی پڑھے جائیں گے، جیسے والذی، والذی یہاں پر لام سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، لیکن وہ والذی نہیں پڑھیں گے بلکہ والذی، الذین، واللاتی، تو یہ سب باقی لام نارمل حالت میں باریک پڑھے جائیں گے۔ البتہ لفظ اللہ کے متعلق خیال رکھنا ہوگا کہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ، کیا بسم اللہ، الحمدللہ، یہاں باریک پڑھا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کر لیجیے۔